بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال الله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. نفس کی تین خصلتیں تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے نیکی کا حکم فرمایا. تمام درود و سلام اس آقا پر جس نے نیکی کی راہ چل کر سکھائی. میرے عزیزوں، میں اور آپ بشر ہیں، انسان ہے اور انسان کے اندر نفس موجود ہے. اگر انسان اس نفسانی فطرت پر قابو پا لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس نفسانیت میں مغلوب ہو جاتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے نفس کی تین خصلتیں بتائی ہیں. جو آیات میں نے پڑھی ہے ان میں ان تینوں کا ذکر ہے. اور چوتھی جگہ فرمایا فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ. فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ. فلاح کو پہنچ گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مزکا کر لیا. فلاح کو پہنچ گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مزکا کر لیا. میرے عزیزو، نفس ایک سواری کی مانند ہے. نفس ایک سواری کی مانند ہے کہ انسان اپنی فطرت اور چاہت کے اعتبار سے اس سے کام لیتا ہے. انسان اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نفسی تقاضے پر عمل کرتا ہے. میں اور آپ کھاتے ہیں، ایک نفسی تقاضا ہے. میں اور آپ بولتے ہیں، ایک نفسی تقاضا ہے. میں اور آپ سوچتے ہیں، ایک نفسی تقاضا ہے. غرض اس نفس سے ہم بہت سے کام لیتے ہیں، ہر طرح کے کام لیتے ہیں. مثال کے طور پر جلال آباد میں ایک گھوڑا بگھی ہے. اس کے اندر شراب کے کارٹون بھی لاد دیے جاتے ہیں اور گھی کے کنستر بھی لاد دیے جاتے ہیں. وہ گھوڑا بگھی اس کو نجیب آباد لے کر جاتی ہے. شراب ایک ممنوع چیز ہے اور گھی ایک محمود چیز ہے، لیکن دونوں کو لے کر وہی جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان کا معاملہ ہے کہ اچھے کام بھی نفس ہی سے لیتا ہے. اسی طرح سے انسان کا معاملہ ہے کہ اچھے کام بھی نفس ہی سے لیتا ہے اور برے کام بھی نفس سے ہی لیتا ہے. اچھے کام لینے ہو تو بھی نفس سے لیتا ہے، برے کام لینا ہے تو بھی نفس سے لیتا ہے. اگر انسان کا یہ نفس پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، اگر انسان کا یہ نفس مزکا ہو جاتا ہے، اگر انسان کا یہ نفس صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، اگر انسان کا یہ نفس اخلاق رذیلہ سے نکل کر اوصاف حمیدہ میں آ جاتا ہے اور اوصاف حمیدہ حاصل کر لیتا ہے اور اس نفس کے اندر تربیت آ جاتی ہے تو بڑے بڑے مقام اور اونچے اونچے مقام اس نفس کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے. یہاں تک کہ ولایت کے سارے مقام نفس کی پاکیزگی کے اوپر ہے. اور اگر نفس کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر گناہوں کی ساری ذلت، ساری گندگیاں، گناہوں کے سارے گڑھے، یہ بھی سب کے سب اس نفس کے اوپر ہے.
میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے نفس کے 3 جگہوں پر 3 خصلتیں بیان کی ہے۔ پہلی خصلت اور نفس کی پہلی قسم نفس امارہ ہے، جس کا ذکر 13ویں پارے کے شروع میں اس طرح آیا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یہ 13ویں پارے کی آیت ہے کہ انسان کا نفس برائیوں کی تلقین کرتا ہے، ہمیشہ بری بری باتوں کی ضد کرتا رہتا ہے۔ ایسا نفس کافروں کا ہوتا ہے، اس نفس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اللہ رب العزت اس پر رحم فرما دے، زہ قسمت، وہ محبوب حقیقی بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا وسیع اور رحمت والا ہے۔ دوسری خصلت نفس کی نفس لوامہ ہے، لوامہ ہے، جس کا ذکر 29ویں پارے میں شروع 29ویں پارے میں آیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ یہ نفس برائیوں پر ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس کبھی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی نیک عمل کرتا ہے، کبھی برے عمل کرتا ہے، کبھی اچھائیوں کی طرف متعلق سوچتا ہے اور کبھی برائیوں کے متعلق سوچتا ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا، حافظ صاحب قاری صاحب کے پاس جاؤں گا، قرآن شریف پڑھوں گا، 3 دن کے لیے جماعت میں جاؤں گا یا چلنے کے لیے نکلوں گا۔ صبح ہوتے ہی شیطان اس کو بازار اور مارکیٹ میں پہنچا کر لے جاتا ہے، مولوی صاحب کے پاس جانا بھول جاتا ہے اور جماعت میں جانا بھول جاتا ہے۔ بہرحال کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی ایک طرف مستقل طور پر نہیں ٹھہرتا ہے۔ یہ نفس عام مسلمانوں کا ہے۔ تیسری خصلت نفس کی نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنہ۔ یہ نفس نیکیوں کا حکم کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکام پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ وہ محبوب ان کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، ارے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چل، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، بس تو میرے مخصوص بندوں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی جن کے نفس ہمارے احکام پر ٹھہر چکے ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جم چکے ہیں، ہم ان کے لیے حشر کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ان تینوں نفسوں میں سے یہ نفس امارہ کے لیے کوئی وعدہ ہے، ان تینوں نفسوں میں سے نہ تو نفس امارہ کے لیے کوئی وعدہ ہے اور بلکہ ایسے نفس والوں کے لیے تو خرابی کی وعید ہے، اور دوسرے نفس لوامہ والوں کے لیے براہ راست دخول اولین کا وعدہ نہیں، اور چاہے معاف فرما دے اور چاہے سزا کے بعد معاف فرمائے، مگر ہاں تیسرے نفس والے یعنی نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یہ 3 نفس ہیں۔ یعنی نفس مطمئنہ والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، خصوصی جنت اور مخصوص بندوں میں شامل ہونے کی شہادت عظمیٰ ہے۔ بس ہمیں اسی نفس کے حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بس یہ نفس حاصل کرنا
چاہیے۔ اے میرے عزیزوں، یہ نفس وہ چیز ہے جس پر انسان کی کشتی چلتی ہے، یہ نفس وہ چیز ہے جس پر انسان صراط مستقیم کا راستہ قائم کرتا ہے، یہ نفس وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان وحدہ لا شریک تک پہنچتا ہے، اور یہی وہ نفس ہے جس کے ذریعے سے انسان تباہی اور بربادی کے دہانے اپنے لیے کھول لیتا ہے اور اس کے ذریعے نامراد ہو جاتا ہے۔ ایک اعتبار سے یہ نفس انسان کا دوست ہے، ایک اعتبار سے یہ نفس انسان کا دشمن ہے۔ یہ نفس انسان کا دشمن اور دوست دونوں حیثیت سے کام کر سکتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، اسی طرح یہ نفس ایک باولا کتا ہے، انسان کا جو نفس ہے ایک شیر اور چیتا ہے، انسان کا نفس ایک اناڑی گھوڑا ہے، انسان کا نفس شکار کے کاشتکار کے گھر میں پلا ہوا ایک کٹڑا اور جھوٹا ہے۔ جس طرح اس گھوڑے کو اس کٹڑے کو پتہ نہیں کہ بگی میں کیسے چلنا ہے، حل میں کیسے چلنا ہے، نجیب آباد کیسے جانا ہے، اسی طریقے سے نفس کو پتہ نہیں ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو نہیں معلوم ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، وہ بیچارہ معصوم ہے، انجان ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، گھوڑے اور کٹڑے کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایسی تربیت کر دی جاتی ہے، جیسی تربیت کر دی جاتی ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اگر بچے کو ڈھیل دے دی، غلط کاریوں اور غلط صحبتوں میں پڑھ کر بیڑی اور سگریٹ کے عادت ڈال کر گندے گندے فوٹو کو دیکھ کر آوارہ ہو جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر اس کی دیکھ بھال کر لی، اچھی تربیت کر لی تو وہ بچہ بری عادتوں سے بچ کر، بری صحبتوں سے بچ کر، بری تصاویر سے بچ کر خدا کا فرما بردار ہو جائے گا، ہماری بھی خدمت گزار بن جائے گا، ہمارا بھی خدمت گزار بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ نفس ہے جو چھوٹے سے بچے کی مانند ہے، اس بچے سے بھی زیادہ اس نفس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کے پرورش کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے بچے کو یوں ہی چھوڑ دیا، تو نہ جانے کس نالی میں گر جائے، کس گڑھے میں گر جائے، کسی اونچی جگہ سے گر جائے اور اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں یا ہلاک ہو جائے۔ ایسے ہی اگر تم اپنے نفس کو چھوڑ دو گے تو نہ جانے نفس تم کو کہاں لے جا کر گرا دے، نہ جانے کہاں تم کو ذلیل اور رسوا کرا دے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تزکیہ نفس کا حکم فرمایا ہے، یعنی نفس کی اصلاح کا حکم فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تزکیہ نفس کا حکم فرمایا ہے، فَقَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک فلاح کو پہنچ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جنہوں نے اپنے نفس کو سنوار لیا، جنہوں نے اپنے اندر اچھے اچھے اوصاف پیدا کر لیے، اخلاق رذیلہ اپنے اندر سے نکال کر حسن اخلاق پیدا کر لیے۔ میں آپ کو بتلا دوں، یہ جو عادت کا لفظ ہے، میں آپ کو بتلا دوں جو یہ عادت کا جو لفظ ہے یہی نفس ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا عادت، یہ نفس ہے، یعنی نفس کو ہی عادت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کو بیڑی پینے کی عادت پڑ گئی، اس کو سنیما دیکھنے کی عادت پڑ گئی، اس کو باہر گھومنے کی عادت پڑ گئی، اس عادت کو نفس کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح لگانا اخلاق حمیدہ ہے اور بری طرف لگانا اخلاق رذیلہ ہے۔ تمام اکابرین کے یہاں اس پر محنت کرائی جاتی ہے کہ برے اخلاق نکل جائیں اور اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں۔ کوئی بھی انسان اللہ کا ولی اور دوست نہیں بن سکتا، کوئی بھی اپنے محبوب کا دیوانہ نہیں بن سکتا اپنے نفس پر تنبیہ کیے بغیر، اپنے نفس کے اوپر تنبیہ کیے بغیر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، بغیر اپنے نفس کے پرورش کیے بغیر
معرفت کے میدان میں پرواز نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے، یہ رکاوٹ بناتا رہتا ہے۔ ارے گھوڑا اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیتا ہے، گھوڑا مار کر اگلے ٹھوکر مار کر گرا دیتا ہے، اگلے دونوں پیر اٹھا کر تم کو نیچے گرا دے گا، مگر ہاں جب تم اس کی تربیت کر لو گے، گھوڑے کی جب تربیت کر لو گے، اس کی اصلاح کر لو گے، اس کی عادت ڈال دو گے، اس کو عادت ڈال دو گے، اس کو چابک دکھاؤ گے، اس کے ساتھ خوب محنت کرو گے، اس کے ساتھ خود بھی پیدل چلو گے، کبھی دائیں بھی کبھی بائیں چلو گے، تو پھر وہی گھوڑا تم کو پیٹھ پر بیٹھانے لگے گا۔ بگی میں جڑ کر 15-20 سواریوں کو نجاباد بجنور لے جانا شروع کر دے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، بہت سے لوگ تبلیغ والوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو دور یا بسترا اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، حماقت آتی ہے، داڑھی رکھتے ہوئے، سنتی لباس پہنتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے۔ اے میرے عزیزو، ایسا کوئی کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نفس خراب ہے۔ اگر ان کا نفس خراب نہ ہوتا تو ان چیزوں کو برا نہ سمجھتے، بلکہ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے، ان پر عمل کرتے۔ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان، دوسرا نفس۔ انسان کے کتنے دشمن ہیں؟ 2 دشمن ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ ہاں، انسان کے 2 دشمن ہیں۔ آج کے دور میں انسان شیطان کے پیچھے تو ڈنڈا اٹھائے پھرتا ہے، شیطان کو بھگا برا بھلا کہتا ہے، کہنا بھی چاہیے، مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے پیچھے پڑھنا اور دوسروں سے دوستی کر لینا تو نا انصافی کی بات ہے۔ کسی کے 2 دشمن ہیں، تو دونوں سے مقابلہ کیا جائے، یہ کیا کہ ایک کو تو مقابلے کے کرے، ایک کا تو مقابلہ کرے اور ایک دشمن سے دوستی کر لے، یہ بیوقوفی کی پہچان ہے۔ ارے شیطان کے پیچھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا کوڑا لے کر پھرتا رہے، مگر نفس کے پیچھے نہیں پڑا ہے، نفس کی طرف سے بے خبر ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دونوں دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہیے، شیطان اور نفس دونوں سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک بار ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ حضرت جی مجھے برے خیالات نماز میں آتے ہیں، لا حول بھی پڑھ لیتا ہوں، آیت الکرسی بھی پڑھ لیتا ہوں، مگر برے خیالات دور نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تو نے کہاں سن رہا ہے؟ کہنے لگا کہ بہت سے علماء کرام سے سنا ہے کہ کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینے سے شیطان بھاگ جاتے ہیں اور وسوسے سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تو نے تو سنا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، مگر کبھی تو نے یہ بھی سنا ہے کہ لا حول ولا قوت الا پڑھ لینے سے انسان کا نفس بھی نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، یہ تو نہیں سنا نہ پڑھا۔ تو میں نے اس سے کہا پھر کیوں صرف شیطان ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ اپنے نفس کی بھی خبر لو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے شیطان تو بھاگ ہی جاتا ہے، بھاگ ہی جائیں گے، مگر تیرا نفس تو نہیں بھاگے گا، تیرا نفس خراب ہو گیا ہے، تو تو اس کی اصلاح کر لے۔ تیرا بیٹا بیڑی پینے کا عادی ہو چکا ہے، اب تو تو اس کی گنتی بھی
تنبیہ کر کے، اب تو اس کو کتنی بھی تنبیہ کر کے تیرے سامنے نہیں تو تیرے پیچھے پیے گا، چھپ کر پیے گا، اسی طرح تیرا نفس بھی خراب ہو جائے گا۔ اس کو تو اپنا کام کرنا ہے۔ تیرے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینے سے شیطان تو بھاگ سکتا ہے مگر میرا نفس نہیں بھاگ سکتا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، گریجویٹ تھا، سمجھ گیا، کہنے لگا آج تک مجھے یہ بات کہیں نہیں ملی، بات بالکل صحیح ہے، میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ پڑھا لکھا آدمی جلد سمجھ جاتا ہے، بشرطے کہ اعتقاد۔ یاد رکھیے انسان کی دو دشمن بڑے مہلک ہیں، یاد رکھیے انسان کے دو دشمن بڑے مہلک ہیں، بڑے موذی ہیں اور خطرناک ہیں۔ آج انسان کمزور دشمن کے پیچھے تو لاٹھی اٹھائے پھرتا ہے، مگر جو طاقتور دشمن ہے ان کے پیچھے ان کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے کہ وہ بھی دشمن ہے۔ ایک تو انسان کا نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ ایک انسان کا نفس اور ایک شیطان، یہ دو دشمن ہیں، یہ دونوں انسان کے بڑے سخت دشمن ہیں، اور ان میں بھی نفس زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ اندر کا دشمن ہے، شیطان باہر کا دشمن ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، ایک دشمن تو گھر کا ہو اور دوسرا باہر کا ہو، خطرے میں سے خطرہ کس سے زیادہ ہے؟ جو گھر کا دشمن ہے وہی زیادہ خطرے کا باعث ہے۔ ارے بیوی دشمن ہو جائے تو محفوظ رہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ میں رہنا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ کا کھانا ہے، اس کے ساتھ میں سونا ہے، کیا معلوم کھانے میں کیا دے دے، سوتے میں گردن پر اس طرح رکھ دے۔ اور جو باہر کا دشمن ہے آدمی اس سے چوکس رہتا ہے، چوکنا ہو کر گھر سے نکلتا ہے، لاٹھی ڈنڈا یا ہتھیار لے کر گھر سے نکلتا ہے، اور کچھ نہیں تو دائیں بائیں دیکھتا ہوا چلے گا کہ کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو باہر کا جو دشمن ہے اس سے انسان چوکس ہے، مگر گھر کے دشمن سے چوکس نہیں ہے۔ باہر کے دشمن کا تو ڈر ہے مگر گھر کے دشمن سے ڈر نہیں ہے، جبکہ گھر کے دشمن سے تو اور بھی زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نفس بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثال مشہور ہے